أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ نساء آیت نمبر 49۔ اب یہ ان آیتوں کو ہمیں غور سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ ہم مریض ہیں۔ اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو پاک صاف سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ حق تو اللہ کا ہے جسے بھی وہ پاک صاف کرے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ ذرا بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے، ترجمے کے لحاظ سے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ سب سے بڑی ہماری بیماری ہے کہ ہم خود کو پاک سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم خود کو پاک سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے سامنے جو ہے جو بھی ہے اس کو ہم پاک نہیں سمجھ رہے، یعنی ہم خود کو نیک سمجھ رہے ہیں، اگلے کو ہم برا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہمارا رویے ہیں وہ آتے ہیں غرور اور تکبر میں، اور غرور تکبر اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ اس طریقے سے جو ہمارا رویے ہے یہ ہمیں بجائے فائدہ دینے کے نقصان دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں سمجھنا، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو زیرو سے ضرب دینا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں دوسروں کے متعلق اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں، مجھ میں خامیاں ہیں، مجھ میں برائی ہے، مجھ میں وہ ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے، ہم اپنے پہ کام کر سکیں گے۔ اگر ہم نے ہمیشہ دوسروں کو ہی برا کہا اور دوسروں ہی کو ہم الزامات دیتے رہے اور دوسروں ہی ہم ناحق سمجھتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں غرور ہے، تکبر ہے، اور ہم ضرورت سے زیادہ اپنے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہاں صاف اللہ کہہ رہا ہے، یہ مجھے اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے کو پاک صاف کہو، اپنے کو نیک کہو، نہ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ تمہیں تو ہمیشہ اپنے کو زیرو سمجھنا ہوگا۔ اب اس زیرو سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب میں اس میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ عربی میں ہے لیکن میں اردو کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اتنی بڑی ذمہ داری نبوت کی آپ نے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ ساری برکتیں ہیں اور یہ ساری نعمتیں ہیں جو انہی کی وجہ سے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا جس کے پتے جانور کھاتے اور لوگ اس کے سائے کے نیچے، جانور اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاش ایسا ہو جائے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں تاکہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی کہ جتنے دنیا میں ستارے ہیں اتنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکی ہیں۔ دوسرے پہ آپ جہاں جاتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اب دیکھیں ان ہستیوں کو کہ انہوں نے کیسے اپنے کو زیرو سمجھا، کہیں بھی اپنی وہ نہیں کی، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے قرب میں بھی رہے اور اللہ ان سے راضی بھی رہا۔ تو یہی ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے کو پاک صاف نہ کہیں، یعنی ہم اپنے پہ کوئی اگر ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں میں تو گناہ گار رہی ہوں، میں نے تو غلطی نہیں کی، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو وہ نہیں کیا۔
تو نہیں، بلکہ جب بھی ایسی کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، اول تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر وقت زیرو سے ضرب دے. دوسرا، اگر کوئی ایسے ہم پہ غصہ کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم صفائیاں پیش کریں، تو ہم اس کو دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس چیز کی وجہ کیا ہے، اور میری کہاں غلطی ہے، کہاں میں سے غلطی ہو گئی ہے، اور کہاں میری اس تمام اس میں سے مجھے اپنے اصلاح کا پہلو نکالنا ہے. بجائے غصے میں آنے کے، بجائے گالیاں دینے کے، بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے، دنگا فساد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ کہاں مجھ میں خامی ہے، کہاں میں غلطی کر گئی ہوں، کہاں میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، کس طریقے سے میں اپنے پہ کام کر سکتی ہوں. جب اس طریقے سے میں کروں گی تو میرے دل میں ہمیشہ عاجز رہوں گی کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، جو ہے اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہم پہ آئیں گی تو ہم کبھی بھی اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کریں گے، بلکہ ہمیشہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، جو کچھ کر رہی ہوں اللہ ہی کروا رہا ہے، میری اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، میں زیرو ہوں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کہیں بھی ہم اپنے کو متقی، پرہیزگار، نیک، پارسا اور ہر تمام غلطیوں سے پاک صاف کرے اور وہ کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طریقہ سمجھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں پاک صاف کروں، یعنی میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور تمہاری بڑائی اور تمہاری حرمت، تمہاری عزت میں ڈالوں. عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے، بے عزتی بھی میرے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ہماری بے عزتی کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کر رہا ہے، کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. لیکن اگر ہم میں خامیاں ہیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس میں دیکھیں کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، ہم میں کیا غلطی ہے، تو ہم اپنی اصلاح کریں. تو جب یہ رویہ ہم کریں گے تو سارے لڑائی جھگڑے، کینہ، بغض، غرور، تکبر سب ختم ہو جائے گا. اور پھر اللہ ہی جو کچھ ہے اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری غلطیاں ہیں، اس سے تو ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ ہم اللہ پہ جھوٹ بول رہے، یعنی ہم میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ ہم میں نیکی کا کوئی مادہ نہیں ہے، ہم میں رحم دلی کا کوئی مادہ نہیں ہے، ہم میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے، ہم اللہ اور رسول کو لے نہیں رہے اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائے. اور ذرا سی ہم نے نماز پڑھ لی، ذرا سی خیرات کر لیا، ذرا سے ہم نے روزے رکھ لیے اور لوگوں کی خدمت کر لی تو ہم میں غرور و تکبر آ گیا. اور پھر ہم ہر وقت تیوریاں پہ بل ڈالے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. تو یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. وَقَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اللہ کہہ رہا ہے یہ سرحی گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ کافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو گناہ گار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عادتیں، یہ خصلت، یہ چیز گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. گناہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی. اب گناہ کو ہم وہ نہیں سمجھیں گے کہ زنا کر رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں، نہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی تو اس میں پھر آہستہ آہستہ ساری برائیاں، سب چیزیں آ جائیں گی. اس میں سب حرام کھانا آ جائے گا، سود کھانا آ جائے گا، جھوٹ بولنا آ جائے گا، غیبت آ جائے گی، کینہ، بغض، حسد، یہ ساری بیماریاں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. تو اب میں غرور، ذرا سی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی ہے، یہ کوئی فضل کر دیا ہے، اب میں غرور و تکبر میں آ گئی ہوں. تو اللہ کہتا نہیں، یہ میرے تو سب میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں ہمیشہ انسان کو، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، کیونکہ ہے ہی عاجز انسان کیا کر سکتا ہے؟ اگر انسان ہاتھ، پیر، آنکھیں، دماغ سب کچھ لے تو کچھ انسان کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بہتر ہے کہ ہم قرآن کو اور اللہ کے مزاج کو سمجھیں. ہم یہاں دیکھیں، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے مزاج کو کہ اللہ کو کیا پسند ہے.
اللہ مجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ میرے رویوں کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کیسے چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنے اخلاق کو رکھوں۔ تو اب یہاں سب پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ تک کو جو ہماری یہ عادتیں ہیں اس وقت وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، منافقت، حسد، لالچ اور غرور و تکبر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اگر نکالنی ہوں گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ من الکتاب، کتاب میں سے یعنی اللہ کی کتابوں میں سے انہیں کچھ حصہ دیا گیا، یعنی وہ مولوی ہیں، عالم ہیں، وہ مولوی ہیں، عالم ہیں، مدرسے کے پڑھے والے ہیں، تو تھوڑا سا حصہ ان کے علم کا ملا ہے۔ تو اب ان کی اور دوسرا علم انہوں نے کیا حاصل کیا؟ یؤمنون بالجبت، وہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، یقین کرتے ہیں وہن، تعویذ گنڈے، یہ ہاتھ دیکھنے کے، ستاروں کا علم، یہ تمام جادو کرنے والے، سحر کرنے والے، یہ تمام چیزیں ہیں، بس دل وہ کرنا، جیسے مثلا کہتے ہیں او کوا بولا آج مہمان آئے گا، او آج یہ پرندہ بولا آج ہمارے یہاں برکتیں آئیں گی، یہ تمام چیزیں جو بقول ہماری امی کے عورتوں کی لال وہ ہے گٹری ہے باتوں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہن اور والطاغوت، حد سے زیادہ بڑھنے والے۔ طاغوت یعنی جو طاغوت کا معنی ہے جو کوئی چیز گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ یقولون کہتے ہیں للذین کفروا، کافروں سے، اولئک اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تو کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں بنسبت مشرکوں کے، یعنی ان مسلمانوں کی بنسبت مشرک اچھے ہیں۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے مدینہ میں یہود رہتے تھے، تو مکہ میں مشرک رہتے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر لی تو یہ یہود تھے، اہل کتاب تھے، مسلمان تھے، ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، پیغمبر بھی آئے، تو علم بھی تھا، تو یہ بڑے غرور و تکبر میں رہتے تھے، لیکن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب یہ جب مکہ جاتے تو مشرک ان سے پوچھتے کہ تمہارے یہاں جو یہ آئے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہیں؟ تو یہ جواب میں کہتے تھے یہ مومن جو ہے، یہ مشرک جو ہے مومن سے بہتر ہے، یہ جواب دیتے تھے، یعنی تم لوگ جو ہو وہ زیادہ بہتر ہو ان مومنوں سے۔ تو اب یہ اس کو ہم یہ سب پوری آیت کو اب مجھے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تمہیں غرور و تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ غرور و تکبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو دنیا جس کے ذریعے سے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ اب یہ جتنے فال نکالنے والے لوگ ہیں، نجومی لوگ ہیں، اور جادو سحر کرنے والے لوگ ہیں، اس کے ذریعے سے یہ دنیا کماتے ہیں۔ تو ان میں اور پھر ان کے طاغوت لوگوں سے، یعنی جو سرکش لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں ہم مسلمانوں میں تو اب یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ ہم ستاروں کا علم جان رہے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہیں، غیب کا علم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تعویذ گنڈے کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ دوسرا، اگر ہم نے ایک اللہ والے کو، یہاں یہود کا ذکر آیا ہے، تو اب ہم تو یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کیسے اس کو سمجھنا ہے؟ کیسے؟ ایسے کہ ہم اللہ والے کی طرف نہیں جا رہے، ہم ایک دنیا دار آدمی کی طرف جا رہے ہیں، مالدار آدمی کی طرف جا رہے ہیں، طاقتور آدمی کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ دنیاوی مقاصد حاصل کر سکے۔ جو اللہ والا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اللہ کا تبلیغ کر رہا ہے، یعنی قرآن کا درس دے رہا ہے، وہ لوگ ہمیں پسند نہیں ہے، ان کی مجلس سے ہمیں پسند نہیں ہے، ان کے پاس ہمارے پاس جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کو ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات کس سے ہیں؟ دنیا دار لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے، بدماشوں سے، ان تمام لوگوں سے، تاکہ ہمارے دنیا کے کام نکلتے رہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ ایسے ہیں، ان کو ذرا سا اللہ اگر میں نے کوئی طاقت دے دی ہے، کوئی علم دے دیا ہے، کچھ بھی دے دیا ہے، لیکن یہ ایک مومن کو پسند نہیں کرتے، کافروں کو پسند، کافروں یعنی جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، ان سے ان کے تعلقات ہیں. کیوں کہ یہ دنیا کی وجہ سے، دنیا سے محبت ہے، اس وجہ سے ان سے تعلق رکھتے، اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے، وہ انہیں پسند نہیں ہے، ان کی مجلسوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ کہتا ہے جس پہ بھی میں نے لعنت کی اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہ مجھے سمجھنا ہے کہ لعنت کیا چیز ہے. لعنت، اصل چیز لعنت جو ہے اللہ سے دوری، قرآن، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، قرآن سے دوری. اس کے مطابق اگر میں زندگی نہیں گزار رہی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں میں شامل کر لیا ہے اور اپنی رحمت سے مجھے دور کر دیا ہے. اگر مستقل میرا یہ طریقہ کار رہے گا تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہر لگا دے گا، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس پہ میں مہر لگا دوں، جس پہ میں اپنی رحمت سے جس کو دور کر دوں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب دور کیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، دین اسلام، قرآن اور حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ راستہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس پہ ہم آسانی سے نہیں آ رہے، اس کو ہم نہیں لے رہے. تو یہی سب سے بڑی لعنت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی کوشش، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہمیں خود طلب کرنا ہوگا، ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی. جنت جو ہے اس کے لیے مجھے خود جد و جہد کرنی ہے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے مجھے خود جد و جہد کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اپنے لیے، اپنی پہچان کے لیے. اگر میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، اس کے لیے محنت نہیں، انفرادی طور پہ ہر ایک پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر میں نے کوشش نہیں کی، اگر میں نے اپنے کو پہچاننے کی، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہ کی، اور میں نے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے اصولوں میں، یہ میرے لیے قانون ہے زندگی گزارنے کا، اللہ عمل ہے، اگر میں نے اس کو نہیں لیا تو میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گی. دنیا میں رحمت کیا ہوگی، دنیا میں لعنت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ میری سمجھ ختم ہو جائے گی، میرے لیے مشکل ہو جائے گا قرآن کی طرف، اللہ کی باتیں سننے اور ماننے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے میرے لیے مشکل ہو جائے گا. دنیا میں پوری دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤں گی، میں گناہوں میں ڈوب جاؤں گی، میں حسد، کینہ، بغض، اس میں ڈوب جاؤں گی. ہر وقت مجھے دنیا کا خیال ہوگا، مجھے اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خیال نہیں ہوگا، مجھے نمازوں کا خیال نہیں ہوگا، مجھے رشتہ داروں کا. آج کل مسلمانوں کی یہی حالت ہے، ہم سب کی. تو ہر ایک اپنے آپ کو اس آیت کی اس میں دیکھیں، کہیں میں اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں ہو گئی، اور صحیح معنوں میں اپنے کو انالائز کرے کہ میں اس پہ کہیں اللہ کی لعنت تو نہیں ہو گئی، اللہ کے لعنت کے زمرے میں تو میں نہیں آ گئی. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن، مجھے اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے نشانیاں. تو اب یہ نشانیاں مجھے اپنے آپ میں دیکھنی ہیں. اگر مجھ میں یہ نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی ہوں. تو اب مجھے کوشش کرنی چاہیے، اب بھی آنکھیں کھول لیں، غفلت سے اٹھ جائیں، اور میں کوشش کروں کہ میں اپنے کو پہچانوں، اپنے اللہ کو پہچانوں، اور قرآن اور حدیث کو سمجھوں اور اس کے مطابق عمل کروں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم لہم نصیب من الملک فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. اللہ کہتا ہے اس ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر مسلمانوں، اب یہ حسد چل رہا ہے یہودیوں کا، مسلمانوں سے حسد چل رہا ہے. تو اب یہ حسد کی اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان کرنی چاہیے کہ ہم میں تو یہ حسد کرنے کی کوالٹی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا، نبی بنا دیا، اور ان کو ایک الگ جماعت بن گئی مضبوط اور کامیاب ہو گئے، تو اس میں یہ بنانے میں ان کا ہاتھ تو نہیں ہے. یہ دنیا بنانے میں، دنیا کی ہر چیز میں جو یہ میرا ہے، میں نے بنایا ہے، یہ دنیا میری ہے،
تو اس میں ان کا تو کچھ ہاتھ نہیں ہے. اگر ان کے ہاتھ میں یہ کچھ دنیا ہوتی تو یہ تو کسی کو ذرا تل بھر بھی کوئی چیز نہ دیتے. نقیرہ کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک سا جو پردہ ہوتا ہے اس کو نقیرہ کہتے ہیں. کہ اس کے برابر بھی یہ لوگوں کو چیزیں دنیا نہ دے، رزق نہ دے، کوئی دنیا کی کوئی نعمت دے اگر یہ دنیا ان کے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. اگر یہ لوگوں کے دلوں میں امریکہ اور ان لوگوں کے مالداروں کے ہاتھ میں یہ رزق اللہ تعالیٰ نے بانٹنے کا وہ رکھا ہوتا ہے تو یہ تو ہمیں سب کو بھوکا مار دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، میری مرضی ہے. اس سے پہلے میں نے تمہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہیں یہ میں نے دی ہیں، یہ میں نے دی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہیں نہیں دی. آیت میں آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے یہودیوں کو. کیوں کہ یہودی جب ان سے مشرک پوچھتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں تو کہ وہ کیسے ہیں، تو کہتے تھے تم ان سے بہتر ہو، یہ جواب دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ام یحسبون الناس ما آتاہم اللہ من فضل، اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر جو فضل کیا ہے، جو نعمتیں انہیں دی ہیں، تو کیا میں نے فقط آتینا الا ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملک العظیمہ، کیا میں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کو یہ کتاب، حکمت اور وہ سب ملک عظیم، یعنی ایک بنی اسرائیل. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اب جو یہ ابراہیم، یہ سب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو یہود نصارہ مشرک سب مانتے ہیں. تو یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی. تو اللہ تعالیٰ میں نے کہہ رہا میں نے تمہیں دی، لیکن جب تک تم مانتے رہے، قدر کرتے رہے، وہ نعمتیں تمہارے پاس رہیں. جب تم نے نافرمانیاں شروع کر دی تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو دے دی. اس سے کچھ ہو گئے، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو اس میں تمہیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں اب مجھے سمجھنا ہے کہ حسد کتنی بری بلا ہے. حسد انسان کو بالکل ہی ختم کرتی ہے. ایسے اس کی ایک مثال میں آپ لوگ کو دوں کہ وہ جو چھری تیز کرنے کی جو مشین ہوتی ہے، میں مثال دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، تو اس پہ خون لگا تھا، اس پہ تیرے جس سے چھریاں تیز ہوتی ہیں. تو اس بلی آئی اور بلی نے اسے خون تھا تو بلی آئی اس نے چاٹنا شروع کر دیا. اب چاٹے جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی زبان کٹ رہی ہے. تو اسی طرح یہ حسد ایسی چیز ہے کہ اگر انسان حسد کرتا ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ ذہنی لحاظ سے بھی ختم ہو جاتا ہے، روحانی لحاظ سے بھی ختم ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ حسد ہے. حسد کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ ہی دیتا ہے. تو اب مجھے بجائے اس کے کہ میں کسی کے ساتھ حسد کروں، مجھے اگر کوئی نعمت اللہ کی دنیاوی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس سے تو حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل ہے علم، قرآن کا علم، اللہ کی محبت. اگر کوئی ایسا ہے جس سے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا ان لوگوں کا. اب اسی طرح ہم لوگوں کا بھی یہ حسد ہے. اب ہم تو ہر چیز میں، ہم تو دنیاوی چیز میں بہت حسد کرتے ہیں، علم تو دور کی بات ہے. تو اب جو اللہ کہہ رہا ہے کہ حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تمہیں حسد علم کسی اللہ والے سے حسد ہے تو کائے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تم اس کی صحبت میں بیٹھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ بھی اپنا فضل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد کرنے، چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کے لحاظ سے ہو، اول تو ہونا نہیں چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. اصل ہے علم، قرآن، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق. تو وہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اس سے ہوئے تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس سے حسد کریں، ہم اس کے پاس بیٹھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کا کہنا مانیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بیٹھنے، اس کا کہنا ماننے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی فضل کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
طرف اشارہ ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اللہ کہتا ہے کوئی تو ان پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی یقین ہو جاتا ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ ایمان لے آتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، اور بعض لوگ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. اچھا، جو منہ پھیر لے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہوگا. تو وہ اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. اس آیت سے کیا مطلب نکلا؟ اس سے مطلب نکلا کہ صرف اللہ اور رسول ہی اصل ہیں. اللہ رسول اور اللہ والے ہی کی محبت اصل چیز ہے. دنیا والوں کی محبت، دنیا سے محبت، دنیا کے پیسوں سے، مالداروں سے اور دنیا کی چیزوں سے محبت کا کچھ فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے صرف اللہ کا رسول اور اللہ والے. ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں دنیا آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا. ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر ہم حسد کریں گے اور بغض رکھیں گے اور ان سے دشمنی کریں گے، خود بھی نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو بھی نہیں آنے دے رہا ہے، خود بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو بھی آنے دے رہا ہے. کیا فائدہ ہے؟ کیا وقت ضائع کرنا ہے؟ کیا ملانی بن رہی ہو؟ کیا ضرورت ہے دوپٹہ اوڑھنے کی؟ اب تو زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اب یہ تو سائنس کا دور ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمیں جو پیش کی جاتی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. اللہ کہتا ہے جس نے بھی میری آیتوں سے انکار کیا. اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں ان آیتوں سے انکار کر رہی ہوں، میں زبانیں نہیں کر رہی، میں عملی طور پہ کر رہی ہوں. ہم لوگ عملی طور پہ اللہ کی آیتوں سے انکار کر رہے ہیں، چاہے زبانیں کرنا چاہے عملی طور پہ کرنا. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ یذوقوا العذاب. اللہ کہتا ہے میں ان کو آگ میں ڈالوں گا اور ان کی کھالیں جل جائیں گی. جو کھالیں جل جائیں گی تو یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گے، نہیں، ان کی کھال کو میں بدل دوں گا اور یہ دوزخ کا عذاب چکھیں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بے شک وہ ہر چیز کا